امریکہ اور ایران میں جھڑپیں 9ویں روز میں داخل ہو گئی ہیں اور ساتھ ہی یمنی حوثیوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ سعودیہ عرب کی نیول بلاکیڈ کر دیں گے۔ اس کے علاوہ بھارت میں 2 اہم پروٹیسٹ لانچ کیے جا رہے ہیں، ایک تو کشمیر کے اسٹیٹ ہوڈ کے حوالے سے اور دوسرا کاکروچ جنتا پارٹی کا وہ پروٹیسٹ ہے جس کے خلاف اب ریاستی کریک ڈاؤن بھی سٹارٹ ہو گیا۔ ان تمام موضوعات کا ہم جائزہ لیں گے۔ میں ہوں ڈاکٹر عروہ الہی اور میرے ساتھ موجود ہیں حبیب اکرم۔ حبیب صاحب، سب سے پہلے تو امریکہ اور ایران 9 روز ہو گئے اور مسلسل اٹیکس جاری ہیں امریکہ کی طرف سے، ایران کے سول انفراسٹرکچر پہ بھی اور جو فوجی تنصیبات ہیں وہ بھی۔ 3 اہلکار جو ہلاک ہوئے تھے اس کے حوالے سے امریکہ نے کہا ہے کہ اب یہ ان کا بدلہ ہے جو لیٹسٹ اسٹرائکس ہیں۔ اب ایران کا جو ریٹیلیٹری موڈ ہے وہ بھی آن ہے۔ ایران بھی یہ کہتا ہے کہ ہم ایک قطرہ بھی گیس یا آئل کا آپ کو ایک تو ہرمز سے گزرنے نہیں دیں گے۔ 2 بحری جہاز بھی انڈر اٹیک آئے، اور اس کے علاوہ ایران نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ مطلب ہماری طرف سے مذاکرات کا راستہ بھی اوپن ہے اور جو فوجی کارروائی یا جو ریٹیلیشن ہے وہ بھی اوپن رہے گی۔ آج دونوں ملکوں کی طرف سے کہا تو یہی گیا ہے، لیکن دونوں ملکوں کی وزارت خارجہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے۔ یعنی اگر آپ آج ایران کے اسماعیل باغائی ان کا بیان سنیں جو وہاں کے ترجمان بھی ہیں اور ان کی حیثیت اب آلموسٹ ڈپٹی وزیر خارجہ جیسی ہو گئی، اور دوسری طرف مارکو روبیو کا ہے، دونوں ایک بات کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ثالثوں کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ کچھ نہ کچھ پیغاموں کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جہاں تک صورتحال پہنچ چکی ہے، اب مجھے ایسا نہیں لگتا کہ پاکستان یا قطر یا کوئی اور ملک اب اس پوزیشن میں رہا ہے کہ وہ ایران اور امریکہ کے درمیان کو معاملات کو مصالحت کی طرف لے جا سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اب جو جتنے ملکوں پر حملہ ہو رہا ہے، کویت پر ہو رہا ہے، جارڈن پر ہو رہا ہے، اور قطر اور بحرین تک بھی ہو چکے ہیں، تو یہ ملک اب شاید اس طریقے سے سپورٹ نہ کریں کہ کسی بھی کہ اب کوئی معاملہ جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے حل ہو۔ یہ چاہیں گے کہ یہ چاہے ان کا ایک پبلک سٹانس کچھ بھی ہو، ایک انٹرنیشنل سٹانس کچھ بھی ہو، لیکن ان کی اب شاید پبلک اس بات کی اجازت نہیں دے گی کہ آپ کیا سب کو یہ گریوینسز بہت بڑھ گئے ہیں حبیب کہ صاحب۔ ایران جو ہے وہ حملہ کرتا رہے گا، ہماری ناکہ بندی کر دے گا، تو اس کے بعد ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ تو ایک تو یہ معاملہ ہے۔ دوسری طرف امریکہ کے اندر بھی اب یہ رائے پنپ رہی ہے وہاں کے جو پاور سٹرکچر کے اندر کہ یہ جنگ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے شروع تو کی تھی، ہے تو ایک حماقت تھی، لیکن اب اس پر جو داؤ ہے وہ بات بڑھ گیا ہے، یہ اب امریکن پریسٹیج کی جنگ ہو گئی۔ تو لہٰذا مذاکرات مجھے ہوتے ہوئے تو مجھے نہیں لگتا کہ مذاکرات کے ذریعے کوئی راستہ نکل سکتا ہے۔ اب جو بھی ہوگا وہ شاید میدان جنگ میں ہی ہوگا۔ اچھا حبیب صاحب، اسی دوران عباس عراقچی کی طرف سے بھی ایک انٹرویو جو ہے وہ بھی کافی زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں، منظر عام پر آ رہے ہیں۔ اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے مذاکرات امریکہ سے کیے ہی اسی لیے تھے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ بار بار تو وہ بیک آؤٹ کر چکے ہیں اور ابھی بھی انہی کی بات کی اگر آپ دیکھیں تو تصدیق ہوتی ہے۔ دیکھیے، ایک تو اس کا یہ پہلو ہے، دوسرا یہ ہے کہ مذاکرات کے بعد جو اس کا مفاہمتی یادداشت بنی تھی، وہ مفاہمتی یادداشت مکمل طور پر امریکہ کے شکست نامہ تھی، اور امریکہ کی جو پولیٹیکل ایلیٹ تھی اس کا وہ ڈیتھ وارنٹ ہی تھا، پولیٹیکل ڈیتھ وارنٹ تھا۔ اچھا، اب ایک ایسا وہ جو مفاہمتی یادداشت ہے جس انداز سے وہ بنی، مجھے I was amazed honestly at that time، اور یہاں بیٹھ کے بھی کہ تو امریکہ نے شکست کو تسلیم کر لیا، مطلب یہ کیسے ڈرافٹ کر لیا، یہ کیسے ڈرافٹ کر لیا گیا، اور اس کے اوپر سائن بھی ہو گئے، اور آخر کار وہی ہوا کہ جو ہمارے بدترین خدشات تھے کہ اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا، وہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ تو اب ایسی کون سی چیز ہے جو امریکہ اور ایران کے درمیان مشترکہ طور پر کاغذ پر لکھی جا سکتی ہے؟ وہ ایسی کون سی چیز ہے؟ اچھا، اگر آپ اپنے امیجنیشن کو بہت دور بھی جانے دیں تو آپ کو کافی دور تک ایسی کوئی شے نظر نہیں آتی کہ جو امریکہ اور ایران کو کسی ایک نقطے پر متفق کر سکے۔ یعنی ان کا جو بنیادی معاملہ ہے، جوہری پروگرام، ٹھیک ہے، اب وہ بھی ہاتھ سے نکل گیا۔ اب تو ایران کہتا ہے کہ سب کے ساتھ ایکول ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے۔ آپ نے ہرمز والا معاملہ تو بالکل ہی ہاتھ سے نکل گیا۔ تیسرا یہ ہے کہ رجیم چینج والا معاملہ بھی ہاتھ سے نکل گیا۔ چوتھا، ریپریشن ایران دے یا ایران لے، وہ بھی ہاتھ سے نکل گیا۔ تو جب اتنی ساری چیزیں ہاتھ سے نکل چکی ہیں، پراکسیز پہ ایران ماننے کے لیے تیار نہیں، تو اس لیے مجھے اب ایسی کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی کہ جس کی بنیاد پہ آپ یہ کہہ سکیں کہ مستقبل قریب میں ان کے درمیان کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے سفارتی سطح پہ۔ اچھا حبیب صاحب، یہ تو ایک تو عباس عراقچی نے بھی یہی بات کی کہ وہ جو ویلیو تھی ٹرمپ کے سگنیچر کی MOU کے اوپر، وہ پتہ چل گئی کہ ورتھ لیس ہے۔ یعنی آپ کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو ظاہر ہے
آپ اپنے الفاظ کے وہ نہیں رکھتے ہیں, لاج نہیں رکھتے, تو آپ کے جو سگنیچر ہے اس کی تو کوئی اہمیت نہیں رہی, وہ بات تو ختم ہو گئی. لیکن اگر آپ دیکھیے ایک نا دنیا بھر میں ایک چیز سمجھی جاتی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ مجھ سے آپ مجھ سے یہ لکھوا لیں کہ جی آپ مجھے گولی مار دیں تو میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا, ٹھیک ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ مجھے گولی مار دیں, ٹھیک ہے. یہ معاہدہ قابل عملی نہیں. لیکن حبیب صاحب یہ سب نے اپنے ہوش و حواس میں کیا جی, تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ بعض اوقات معاہدے پہ دستخط ہو جاتے ہیں, بہت بڑے بڑے معاہدوں پر دستخط ہوئے, جب اب آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا اس معاہدے میں وہ اسٹریٹجک بیلنس موجود ہے جو دونوں فریقوں کے مفادات کا تحفظ کر رہا ہے. حبیب صاحب ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ جو وار پاورز ایکٹ تھا اور اس کے تحت یہ تھا کہ آپ 60 ڈیز سے زیادہ کارروائی نہیں کر سکتے, تو یہ اس کو ڈاج کرنے کے لیے تو نہیں کیا گیا کہ مطلب وہ ایک تھوڑا سا ریسٹرینٹ شو کیا, دکھایا کہ ابھی ملٹری ایکٹیویٹی ختم ہو گئی ہے, تاکہ اب رینیوڈ, کیونکہ یہ اس ٹائم بھی بات سامنے آ رہی تھی کہ فوری طور پہ پیچھے ہٹنے کا ایک یہ ریزن بھی ہو سکتا ہے کہ بار بار انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹس دی کہ جی جنگ ختم ہو گئی, رک گئی, سیز فائر ہو گئی, معاہدہ بھی ریچ ہو گیا, اس کے کچھ عرصے کا گیپ دے کے اور پھر انہوں نے رینیوڈ دیکھیں اسٹرائکس پھر اس کا مطلب ہے کہ امریکن سیاستدان اور امریکن سفارتکاروں سب کو کم از کم انہیں اسکول میں 5ویں جماعت میں دوبارہ پڑھانا چاہیے. اس کی وجہ جنہیں اتنی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ جب آپ کسی کاغذ پر دستخط کرتے ہیں تو آپ اس کو ڈاج کرنا بالکل ایک الگ بات ہے, لیکن آپ اسے یہ سمجھیں کہ یہ دوبارہ جنگ شروع کرنے کا ایک پیش خیمہ ہو سکتا ہے, کوئی اور چیز ہو سکتی ہے, وہ تو آپ یونیلیٹرلی بھی کر سکتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایسا نہیں, اسٹیٹمنٹس تھیں اس ٹائم. دیکھیے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو بالکل ہی حماقت تھی. پھر تو اس بات پہ امریکنز جتنے بھی سفارتکار ہیں, ہاں, تو وہ جو ایم او یو جس طریقے سے سائن ہوا تھا اس میں ایکچولی وہ بیلنس نہیں تھا کہ جس پہ آپ امریکہ کو راضی کر سکیں. مطلب what occurred to them کہ انہوں نے وہ ایم او یو پورا ڈرافٹ کیا, اس پہ سائن کیا, مہینوں نیگوسیشنز ہوتی رہیں, اور اس کے بعد وہ جو نکلا اس کے اوپر پوری دنیا حیران تھی. ایکچولی وہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافی اہم مطلوب ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس معاہدے کی پروز اینڈ کونس کو سمجھ نہیں سکے. اچھا حبیب صاحب, اب ساتھ ہی ایران کی طرف سے یہ بھی دھمکی آ گئی ہے کہ ہم آئل اور گیس کا ایک قطرہ بھی نہیں گزرنے دیں گے ہرمز سے. 2 جہازوں کو بھی انہوں نے اٹیک کر دیا. اب مزید امریکہ کیا کر سکتا ہے؟ مطلب بہت انٹینسو قسم کی اسٹرائکس تو چل رہی ہیں آلریڈی. میرا خیال ہے پھر یہ طول پکڑ جائیں گی, جنگ میں شدت آئے گی, اور اس کے بعد شاید جو ملک اس وقت ذرا گریز کر رہے ہیں وہ بھی میدان میں آ جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ توانائی کی ترسیل پر پابندی لگائیں گے تو آپ تو ہر ایک کو روک دیں گے. اور صرف اس کے اندر آپ ایران کو تو ٹارگٹ نہیں کر رہے, پورے ایشیا کو آپ ٹارگٹ کریں. پوری دنیا کو ٹارگٹ کریں, پوری دنیا کو ٹارگٹ کریں. ہر آدمی کے اوپر, ہر آدمی کو اس کا تاوان بھرنا پڑے گا نا. میں گاڑی میں پیٹرول ڈلواتا ہوں, آپ ڈلواتی ہیں, دنیا کے ساری دنیا ڈلوا رہی ہے. جو ڈائریکٹلی مطلب جتنی بھی اکانومیز ہیں بالکل ساتھ وہ ہر ایک کو, وہ سب کی سب افیکٹ ہوئی ہیں. ہماری کچھ زیادہ ہو جائے گی لیکن جنرلی اسپیکنگ یہ پوری دنیا کی اکانومی. بالکل, ٹرمپ کی جتنی بھی پالیسیز ہیں وہ بڑی ڈیزاسٹرس رہی ہیں باقی تمام ممالک کے لیے. اچھا, اب بات کر لیتے ہیں حبیب صاحب, یمنی حوثیز نے جو دھمکی دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم سعودیہ کا نیول بلاکیٹ کر دیں گے, تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیونکہ ابھی الابہا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ اٹیک بھی ہوا اور چائنا نے بھی کنڈیم کیا کہ آپ بات چیت کر کے معاملات کو حل کریں, یہ ایسکلیٹ کر کے تو کوئی حل نہیں نکل سکتا. اگر حوثیز یہ بلاکیٹ کرتے ہیں تو ان کا بلاکیٹ کا مطلب ہے باب المندب کی بندش. ٹھیک ہے, باب المندب کی بندش کے سوا ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. چونکہ وہ چھوٹا راستہ ہے 36-37 کلومیٹر کا, اس میں ان کے پاس ایک جزیرہ بھی ہے بیچ میں, وہ وہاں سے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ بھی وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. تو لہٰذا وہ اس کو وقتی طور پر چھوٹے ہتھیاروں کے ذریعے ہی کنٹرول کیا جا سکتا ہے. پر اس کی کاسٹ کیا ہوگی؟ اچھا, اس کی کاسٹ یہ ہوگی کہ جو سعودی عرب کی یمبو آئل ریفائنری ہے, وہاں سے جو تیل پاکستان, انڈیا اور دوسرے ملکوں کو جاتا ہے, وہاں سے نکل کے بحر مندب سے گزرتا ہوا, باب المندب سے گزرتا ہوا بحر عرب میں داخل ہوتا ہے یا بحر ہند میں داخل ہوتا ہے, تو معاف کیجیے گا وہ نہیں نکل پائے گا. اور انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب کی ہم بندش کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ صرف سعودی جہازوں کو نشانہ بنایا جائے گا. تو وہاں سے جو انرجی سپلائی ہے وہ صرف سعودی عرب کی ہے, باقی کسی اور ملک کی وہاں سے انرجی سپلائی نہیں ہے. عمان کی بھی بحر ہند میں ہے اور بحر عرب میں ہے, جبکہ یمن کے اندر سے کوئی چیز سپلائی نہیں ہوتی, افریقہ کے اندر سے کوئی چیز انرجی کے نام پر سپلائی نہیں ہوتی. اور نہر سویز سے جو آنے والی ٹریفک ہے جو ریڈ سی سے گزرتی ہے, اور ریڈ سی سے گزر کے پھر وہ باب المندب کو کراس کرتی ہوئی بحر عرب میں اور بحر ہند میں آتی ہے, تو یس اس کو بھی نقصان پہنچے گا, لیکن اگین وہ توانائی نہیں ہوتی, وہ دیگر جو مرچنڈائز ہے وہ ہوتا ہے.
تو اگر تو صرف سعودی جہازوں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا یا سعودی جہازوں اور وہاں کی ناکہ بندی کی، جیسا کہ امریکہ نے ایران کی ناکہ بندی کر رکھی ہے، تو اس کا جواب ایک کمپلیکس چیز ہے. پھر وہ جو میٹرکس ہے جو ڈیسیجن میکنگ کا، وہ ایک کمپلیکس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ ایک معاہدہ بھی ہے میوچل ڈیفنس کا. اگر وہ انووک ہو جاتا ہے جی، اور اگر وہ انووک ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی بحریہ کو بھی انوالو ہونا پڑے گا. پاکستان کی بحریہ ویسے تو اٹ از پارٹ آف دا ٹاسک فورسز جو اس علاقے میں اگینسٹ پائریسی کام کرتی ہیں، لیکن کیا کوئی ایسی جوائنٹ ٹاسک فورس پھر آ جائے گی میدان میں جو اس راستے کو کھلوانا چاہے گی؟ یہ ایک دوسرا، کیونکہ امریکن لیڈ دیر سو مینی ٹاسک فورسز جو وہاں پر کام کر رہی ہیں، اور اس میں انڈیا بھی شامل ہے، اس میں اور بھی ممالک کے لوگ شامل ہیں. تو کیا یہ انڈیویجولی کسی ایک ٹاسک فورس کے ذریعے کام کیا جائے گا یا نمبر آف ٹاسک فورسز کے ذریعے یہ کام کیا جائے گا؟ کیا ایسا ہوگا؟ یا پھر پاکستان کو سعودیہ انوائٹ کرے گا کہ آپ ذرا آئیں اور یہ راستہ کھلوائیں؟ تو اب یہ دونوں چیزیں دیکھیے، اٹ ول بی رسپونڈڈ اینڈ مسٹ بی رسپونڈڈ، کہ آپ اگر اس طرح راستوں کی بندش کو اگر آپ دنیا میں ایک نارم بنا دیں گے تو پھر آپ دنیا میں کام نہیں کر سکتے. لیکن اب اس میں سوال یہ ہے کہ آرنٹ دے گیجنگ اٹ آلریڈی، مطلب انہیں نہیں پتا کہ اگر وہ بند کریں گے تو یہ رزلٹ ہو سکتا ہے، اور وہ کہاں پہ اسٹینڈ کرتے ہیں، مطلب ان ٹرمز آف پاور. کیونکہ ابھی تک تو پاکستان اور سعودیہ کا جو ڈیفینس فیکٹر دیٹ از بینگ یوزڈ ایز اے ڈیٹرنٹ، لیکن اگر آپ اس کو انووک کر دیتے ہیں تو پھر اس کی تو بہت خطرناک امپلیکیشنز. اور حبیب صاحب ساتھ میں کویت کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان اور کویت کی بھی بات چیت چل رہی ہے. دیکھیے، کویت کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ اس وقت اگر آپ دیکھیں، اس وقت کویت انڈر اٹیک ہے. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ بات چیت چل رہی ہو، لیکن آپ ذرا خود تصور کیجئے کہ ایسے موقع پہ پاکستان اگر کویت کے ساتھ ارینجمنٹ کرتا ہے تو پارٹی ٹو کانفلکٹ بن جائے گا. تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے آپ کو براہ راست جنگ میں انوالو ہونا پڑ سکتا ہے. تو اس سے پہلے پھر سعودی عرب بھی اگر یا تو آپ نے ایک پیس ٹائم میں یہ اگریمنٹ کیا ہوتا جیسے سعودیہ کے ساتھ، تو پھر ایک سچویشن مختلف ہوتی. تو اس وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ امیڈیٹلی کوئی ایمرجنسی ہے ایسی کہ جس میں پاکستان کے لیے کہ وہ فوری طور پر سائن کرے گا. اگر پاکستان سعودی عرب میں پارٹی ٹو دا کانفلکٹ بن جاتا ہے تو پھر یس ایک راستہ کھل جائے گا کہ پھر آپ کویت کے ساتھ بھی اس طرح کی ارینجمنٹ، کیونکہ پھر پاکستان آٹومیٹکلی ایک پارٹی بن گیا نا. بالکل. اچھا، اب حبیب صاحب ہم بات کر لیتے ہیں بھارت کی طرف. بھارت میں 2 بڑے اہم احتجاج چل رہے ہیں ان کے اپنے کیپٹل کے اندر. اب ایک تو ہے عمر عبداللہ جس کو لیڈ کریں، جس میں سینکڑوں کشمیریز ہیں جو کہ کشمیر کے اسٹیٹ ہوڈ کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں. تو اس میں ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ دیکھیں 2019 اگست میں آپ نے ریووک کیا تھا کشمیر کا اسٹیٹس، اور اس کو آپ نے ایک اسٹیٹ ہوڈ سے اس کو ایک فیڈرل ٹیریٹری بنا دیا. اب اس کے بعد سے اب تک آپ نے کشمیریوں کو ان کے حقوق نہیں دیے، ان کو اسٹیٹ کا اسٹیٹس بھی نہیں دیا. ٹھیک ہے، اب یہ 2 بیسکلی حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا. ایک تو جموں اور کشمیر تھا جس میں کشمیر مسلم ڈومینیٹڈ ہے اور جموں ہندو میجورٹی ایریا، اور ایک لداخ ہے. اب لداخ کے حوالے سے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ پروٹیسٹ کسی حد تک یہ جو جنتر منتر پہ ہو رہے ہیں، اس میں سونم وانگچک کی موجودگی یہ لداخ کے پورے کانٹیکسٹ کو مزید ہائی لائٹ کرتی ہیں. ان سے تو ایک طرح کا وعدہ کر لیا ہے کہ آپ کو دے دیں گے، لیکن ابھی کوئی ٹائم فریم نہیں دیا کہ کب دیں گے اسٹیٹ ہوڈ. اب یہ کشمیر کا بھی ساتھ ہی معاملہ کھڑا ہو گیا. جو عمر عبداللہ صاحب ہیں اور ان کے جو والد محترم ہیں، اور پھر ان کے جو والد محترم ہیں شیخ عبداللہ جو وہ سب کے سب وہ بیسیکلی پورا خاندان الٹیمیٹلی بھارت کے ساتھ اب کسی نہ کسی انگیجمنٹ اینڈ ارینجمنٹ میں رہتے ہیں. انہوں نے جتنے بھی تقاضے کیے ہیں الٹیمیٹلی انہوں نے کشمیر کو بھارت کی گود میں ڈالنے میں اہم کردار ادا کیا ہے. مثلا اوریجنلی کشمیر پہ یعنی کشمیر کا جو ایک عبوری ارینجمنٹ دستور میں شامل کروانا، وہ بھی دراصل بھارت کے گود میں کشمیر کو دینا تھا، بھارت کے ہاتھ میں دینا تھا. اس کے بعد آپ ذرا دیکھیے کہ پھر یہی لوگ آتے ہیں اور ان لوگوں نے پہلے طویل عرصے تک کشمیر کی بے چینی کو اپنے اقتدار کے لیے استعمال کیا. پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر یونین ٹیریٹری بنا دی جاتی ہے 2019 میں، اور اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا کہ اب جموں الگ بنا دیا، لداخ کو الگ کر دیا، ویلی کو الگ کر دیا. تو اب یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ بیسیکلی کیا کر رہے ہیں کہ آپ نے کشمیر کو ریڈیوس کر دیا فرام لداخ ٹو جموں
سے کاٹ دیا اور اس کو بالکل ایک ویلی تک محدود کر دیا. تو دراصل یہ بھی الٹیمیٹلی یہ بھارت کی یعنی بھارتی اسٹیبلشمنٹ کی اور بھارتی حکومت کی انہیں کی کنائیونس ہے. یہ بیسیکلی انہیں کی مدد کے لیے ہے. اب چونکہ وہاں پہ کاکروچ پارٹی کا بھی ایک معاملہ چل رہا ہے تو دلی میں انہوں نے تو طے کیا ہوگا ان کو تو کوئی کسی چھوٹے سے میجر نے یا کرنل نے یا ہو سکتا صوبے دار نے انڈین صوبے دار نے اس کو فون کر دیا ہو کہ جناب عبداللہ صاحب ذرا میدان میں آ جائیں, تو وہ میدان میں آ گئے. اس کے سوا تو ان کی حیثیت اب کشمیر میں وہ رہی نہیں. وہ جانتے ہیں, کشمیری جانتے ہیں کہ یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان پر زیادہ بھروسہ کیا جائے. تو آئی گیس دے آر پلئنگ ان دی ہینڈز آف مودی. بالکل. اچھا, اب ہم دوسرے اہم پروٹیسٹ کی بات کرتے ہیں. حبیب صاحب, ایک نا وہاں پر پیپر لیکس کا جو سسٹم ہے وہ بہت زیادہ ریمپنٹ ہو گیا ہے, اور اس کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے کہ ملینز آف اسٹوڈنٹس یعنی 2 ملین اسٹوڈنٹس جو میڈیکل کا ایگزام لیک ہونے کی وجہ سے انہیں دوبارہ پیپر میں بیٹھنا پڑا, تیاری کرنی پڑی, اور 12 اب تک ایسے کیسز ہیں جو کنفرم ہو گئے ہیں کہ 12 بچوں نے تو سوسائڈ کر لی. اب اس کی وجہ سے ہو کیا رہا کہ ایک سماجی اور عوامی تحریک تھی, لوگ اکٹھے ہونا شروع ہوئے اور انہوں نے ادھر سٹ ان کیا کہ یہ جو مسلسل پیپر لیکس کا سلسلہ ہے یہ ایک ڈیپ سیٹڈ کرپشن ہے, اور اس حوالے سے آپ کا جو ایجوکیشن منسٹر ہے اس کو ریزائن کرنا چاہیے, جو کہ دھرمیندر پردھان ہے. تو اب جو پروٹیسٹرز ہیں وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ایک تو جو ایجوکیشن منسٹر ہے وہ ریزائن کریں, اس کے علاوہ مودی ریزائن کریں, اور کمپنسیشن دی جائے ان بچوں کو جنہوں نے اپنے آپ کو مطلب سوسائڈ کی وجہ سے جن کی جانیں چلی گئیں. پوری دنیا کے اسٹوڈنٹس کو, خاص طور پر ساؤتھ ایشیا کے اسٹوڈنٹس کو, یہ جو کاکروچ پارٹی ہے بالکل اس کا شکر گزار ہونا چاہیے, اور ان نوجوانوں کا شکر گزار ہونا چاہیے. یہ تنہا اب بھارت کا مسئلہ نہیں ہے. پیپر لیکس, پیپر جو لیک ہوتے ہیں ایگزامینیشن پیپرز, وہ پاکستان میں بھی لیک ہوتے ہیں. پاکستان کے اندر تو سینئر کیمبرج کے پیپر بھی لیک ہو گئے, ٹھیک ہے. اس کے بعد بنگلہ دیش میں بھی لیک ہوتے ہیں. یہ ایشو ہر اس جگہ پہ ہے جہاں پر ہماری طرح کا سسٹم ہے. اچھا, اور یہ جو پیپر لیکس ہیں, لیکن وہ ظاہر ہے نوجوان ہیں, بچے ہیں, ان کے لیے تو پیپر لیکس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ نے محنت کی ہوتی ہے اور پتہ ہی چلتا ہے کہ کسی اور کو پیپر مل گیا اور وہ آپ سے آگے نکل گیا. آپ دیکھیں نا, ہمارے لیے یہی ایک سوشل لیڈر ہے کہ ہم اسی کے ذریعے اپنی ایک امپروو کر سکتے ہیں اپنی. اچھا, اب آپ دیکھیں کہ یہ جو سوشل لیڈر ہے اس پر بھی ایلیٹ نے نقب لگا لیا, ٹھیک ہے. انہوں نے اپنا راستہ نکال لیا کہ بھائی پیسے دو, جس کے پاس پیسہ ہے اس کو پیپر پہلے دے دیں گے, اور وہ اپنی تیاری کر کے آئے اور بس آ کے حساب کتاب کر لے اور اپنا نکل جائے. اچھا دیکھیے, اب یہ مسئلہ اگر تو ہم اس کو صرف پیپر لیکس کے طور پر دیکھیں تو یہ خالصاً ایک ایڈمنسٹریٹو مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. یہ جو کاکروچ پارٹی والے ہیں, دے شوڈ انڈرسٹینڈ دی ایشو ڈیپلی. اس منسٹر کے انڈر 70 پیپرز دیکھیے, یہ 17,000 بھی ہو جائے. پاکستان کے اندر بھی پیپر لیک ہو رہے ہیں نا, یہ کوئی ان یوزول چیز نہیں ہے. اٹس این ایون بگر ایشو, ٹھیک ہے. اٹس این انٹرنیشنل ایشو. اور کاکروچ پارٹی اگر یہ کر رہی ہے اور اس پہ بڑھ رہی ہے تو کاکروچ پارٹی شوڈ ڈو سم تھنگ ڈیپر, ڈگ ڈیپر ان دا ایشو. اس کی وجہ کہ جو یہ پیپر لیکس ہیں ایڈمنسٹریٹولی تو آج رک جائیں گے, کل ہو جائیں گے. ایک وزیر چلا جائے گا, دوسرا کر لے گا, سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت. کیونکہ چوری کا راستہ پیپر ہے. جدید دنیا میں, آج کی دنیا میں یہ جس طریقے سے پیپر لیے جاتے ہیں یہ سوائے کرپشن کے اور کچھ نہیں. پیپر, اس طرح کا پیپر لینا کرپشن ہمیشہ سے رہی ہے. پہلے یہ ایشو نقل کی صورت میں ہوتا تھا, آج یہ ایشو اس سے اوپر اٹھ کے اگلے لیڈر پہ چلا گیا, آج یہ پیپر لیک کی صورت میں ہوتا ہے. اس کے بعد ایک نئی صورت آ جائے گی. یہ پیپر کا جو ایشو ہے یہ ہمیشہ اسی طرح رہے گا. تو لہٰذا آج کی دنیا میں ہمیں جو ایگزامینیشن سسٹم ہے ڈاکٹر عروہ, اس کو چینج کرنا پڑے گا. ایگزامینیشن سسٹم کے لیے یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے, کہ کون سی مقدس کتاب میں لکھا ہے کہ کوئی آپ پیپر بنائیں گے اور میں پیپر دوں گا؟ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ اور پھر میرے ساتھ بیٹھا ہوا نوجوان بھی ایک ہی پیپر دے گا. میں خیر خود کو نوجوان کہہ دیا میں نے, اچھا, کہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا شخص بھی وہی پیپر دے گا, ٹھیک ہے. میرا بچہ ادھر بیٹھا ہے, اور دوسرے دونوں کے ہاتھ میں ایک ہی پیپر ہے. یہ کیوں ضروری ہے؟ آج کی اے آئی کی دنیا میں کیا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہر نوجوان کے لیے ایک علیحدہ پیپر آ جائے؟ ون. سیکنڈلی, پورے کا پورا نظام تعلیم ہمارا میمورائز کرنے پر چلتا ہے. انڈیا کا ہے یا پاکستان کا ہے یا بنگلہ دیش کا ہے, کرامنگ کے اوپر چلتا ہے. اچھا, آج کی دنیا میں جس کے پاس, میں آپ کو ایک ایسا اسپیشل گیجٹ دکھانا چاہتا ہوں جس میں دنیا بھر کے علوم بند ہیں, وہ یہ گیجٹ.
इस गैजेट में दुनिया भर की इंफॉर्मेशन बंद है। तो आज आप नौजवानों को जब इंफॉर्मेशन, जब आपको क्रैमिंग करवाने की ज़रूरत क्या है आज, आप अगर लॉ के स्टूडेंट है, आप सेक्शन या कानून टाइप करें तो, या कोई भी क्वेश्चन टाइप करें, वो आपके पास आपको दे देगा। पूरी बहस है अभी साहब कि आप सबको एक तरीके से, तो लिहाजा एक तरीके से बिल्कुल, तो लिहाजा आज की की दुनिया में हम बच्चों को इस बेहुदा तरीके से पढ़ा क्यों रहे हैं? तो कॉकरोच जनता पार्टी जो कर रही है, ये नौजवान है, इनको ज़ाहिर है, इनको ज़रा एक सीजनड लोग अगर मिले, एजुकेशनिस्ट इन्हें मिले, तो इसको रियल इशू की तरफ लेके जाएं। इतनी बड़ी तहरीक का उठना नौजवानों की, और एक महीने के अंदर और सिर्फ पेपर के ऊपर उठना, तो ये जितने भी लोग हैं मेरी बच्चों की उम्र के हैं, तो भारत के इन बच्चों को चाहिए कि दे शुड डिग डीपर। लेकिन अभी तो मसला ये है हबीब साहब कि जब उन्होंने मुसलसल डिमांड्स की और रेजिग्नेशन मांगा, तो हुकूमत ने उनकी बात सुनने की बजाय अब आखिरकार एक तो सोनम वांगचुक को भी ज़बरदस्ती हॉस्पिटलाइज कर लिया, इन काइंड ऑफ डिटेंशन में रखा हुआ है। उसके बाद इनकी जो लीडरशिप है उस पर अटैक किया। अब वहाँ पे झड़पें जारी हैं, वो मार्च करना चाहते हैं टुवर्ड्स पार्लियामेंट, क्योंकि मॉनसून सेशन का आज ओपनिंग डे है, वो स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो पार्लियामेंट के सामने जाके अपना एहतजाज करना चाहते हैं। उनको रोका जा रहा है, लाठी चार्ज हो रहा है, टीयर गैस फायर की जा रही है। तो अब इस तरह के जो हालात हैं, तो बच्चों के साथ ये डॉक्टर आई पुट अ क्वेश्चन बिफोर यू कि आपके ख्याल में ये क्यों हो रहा है? इज इट ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग? नो, ये जो इन बच्चों को मारा जा रहा है, जो इन बच्चों के ऊपर क्रैकडाउन किया जा रहा है, इट इज वेस्टेड इंटरेस्ट इन द एजुकेशन। जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट के बाद खूबसूरत बिल्डिंग्स वाली यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और एक पूरा पैराफर्नेलिया है जो दरअसल प्राइवेट सेक्टर का है। प्राइवेट सेक्टर, फिर एकेडमीज़ का एक पूरा सिलसिला है। ये दरअसल ये पूरे का पूरा एक वेस्टेड इंटरेस्ट है। उस वेस्टेड इंटरेस्ट को बचाने के लिए इस वक्त इन बच्चों के ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है, वरना एवरीबडी नोज कि पेपर लीक इशू नहीं है। देखिए, अगर मैं कोई फ़र्ज़ किया आप पेपर बनाती हैं, और मैं भी एक टीचर हूँ, आप भी एक टीचर हैं, मैं सोचता हूँ कि पिछले 10 साल में ये पेपर आए, तो मैं इस वक्त ये अगर पेपर बनाऊँ तो हो सकता है मेरा और आपका पेपर करीब करीब का हो। ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना इसमें। अच्छा, लेकिन ये मसला इससे ज़्यादा गहरा है। ये इन सारे वेस्टेड इंटरेस्ट को बचाने के लिए ये जो कैपिटलिस्ट जिसने तालीम को एक बिल्कुल काबिल फ़रोख्त जिन्स बना दिया है, ये उसके ज़रिए, ये उस वेस्टेड इंटरेस्ट को बचाने के लिए आप ये कर रहे हैं कि पुलिस को आपने उनके ऊपर छोड़ दिया है, आप दूसरी एजेंसीज को छोड़ेंगे। एंड द सेम थिंग हैपन्स इन पाकिस्तान एंड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। तो लिहाजा अब जो सिस्टम है उसको बदलना पड़ेगा। पेपर इज अ स्मॉलर इशू। हबीब साहब, ये भी तो एक नया तरीका सीख लिया है कि आप पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर अब सीधा अटैक कर देते हैं, यूज ऑफ फोर्स। उसकी वजह कि दुनिया में अमेरिका एक ज़माना था जब अमेरिका इस तरह के लोगों का तहफ़्फ़ुज़ किया करता था, और फिर अक़वाम मुत्तहिदा भी एक तहफ़्फ़ुज़ किया करती थी। अक़वाम मुत्तहिदा का जो ओरिजिनल चार्टर है वो उठा के देख लें आप, उस चार्टर में लिखा हुआ है कि आपने ये नहीं करना। लेकिन अब यूएन भी वहीं पे आवाज़ उठाता है जहां उसका जी, उसकी वजह ये है कि अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जैसों की हुकूमतें आ गई ना, जिन्हें इंसानी हुकूक की परवाह नहीं है, जो वेपनाइज करते हैं कानून को। उसके नतीजे में अमेरिका अपनी अखलाकी हैसियत खो चुका है। तो आप देख नहीं रहे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया सब जगह यही होने लग गया। बिल्कुल। तो वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए जो कि इकोनॉमिक है, बच्चों की जानों और उनके फ्यूचर को दाव पे लगाया जा रहा है। वी होप कि सिचुएशन गेट्स बेटर ओवर देयर। आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल।